زندگی میں سب سے بڑی چیز سادگی ہے، سمپل سے ہے، یعنی اپنے آپ کو سادہ رکھے۔ جو جتنا زیادہ دکھاوا کرتا ہے نا، جو جتنا زیادہ لوگوں کے سامنے شو آف کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی چین سے نہیں رہتا، وہ پریشان رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے سکون کے لیے کام نہیں کر رہا، دوسرے کے لیے کام کر رہا۔ اب جب تک اس کی دوسری تعریف نہیں کریں گے، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اچھا کپڑا پہنا اس لیے نہیں کہ مجھے اچھا لگے، سامنے والے کو اچھا لگ رہا کہ نہیں۔ اچھا کھانا کھا رہا تو اس لیے نہیں کہ مجھے اچھا لگے، بلکہ سامنے والا تعریف کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو سامنے والے کے اوپر جب ہم ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں تو کبھی سکون نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں سادگی لانا، جو ہے اسی میں خوش ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے کہ انسان کے اندر یہ خاصیت آ گئی کہ جس چیز سے بھی اللہ نے اس کو نوازا ہے وہ اسی سے خوش ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ کسی مجلس میں ذلیل کرتے ہو، ایسی مجلس میں جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی، تو خدا تمہیں بھی ویسی ہی مجلس میں ذلیل کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہے۔ اس لیے کبھی کسی انسان کو ذلیل مت کیجیے گا، کبھی کسی انسان کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کیجیے گا، اس کی عزت کا بھرم رکھیے گا، اس کی مجبوری کو سمجھیے گا۔ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری محفل میں، ہم فقیروں کی محفل میں، ہم سادہ لوگوں کی محفل میں چند بزرگ لوگ بیٹھے تھے اور ہمارے پیر و مرشد حضور خواجہ غریب نواز بھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک بزنس مین آیا، تاجر انسان آیا، اور شیخ علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس انسان نے ڈائریکٹ ان سے بات کی، ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک میرا جو قرض لیا تھا، پیسہ لیا تھا، اس کو لوٹایا نہیں ہے اور ڈیٹ پہ ڈیٹ لیتے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں غریب انسان ہوں، کمزور ہوں، ہاں میں نے آپ سے قرض لیا تھا اور میں نے ٹائم بھی لیا تھا، لیکن نہیں ہو سکا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ دن کے بعد میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ لیکن اس انسان کے اندر، جو بزنس مین آیا تھا، اس کے اندر تکبر بھرا ہوا تھا، گھمنڈ بھرا ہوا تھا، اپنی طاقت کا اس کے اندر ایک گھمنڈ تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس کی مجلس میں آئے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ عالموں کی بارگاہ میں اپنی زبان سنبھال کے بیٹھنا چاہیے، تو ولیوں کی بارگاہ میں اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دل کو بھی پڑھ لیتے کہ اس کے دل میں چل کیا رہا ہے۔ تو اس نے کچھ خیال نہ کیا اور بڑی بے رحمی کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ ان سے بات کرنے لگا، ان سے کہنے لگا کہ تم اگر نہیں لوٹاؤ گے تو تمہارے ساتھ ایسا کروں گا، ویسا کروں گا۔ یہاں تک کہ وہ انسان اتنا زیادہ گر گیا کہ ان کے گریبان تک ہاتھ کو پہنچا دیا، ان کے گلے تک ہاتھ کو پہنچا دیا۔ جب اتنا ہوتا دیکھا تو حضور خواجہ غریب نواز سے رہا نہ گیا اور اس انسان کو کہا خاموش رہو، تمہیں پتا نہیں ہے کس کی مجلس میں آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے بتاؤ، وہ میرا مرید ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور تمہیں پتا نہیں کہ اس کو سرے عام تم نے ذلیل کیا ہے؟ وہ خود اپنی نظروں میں گر چکا ہے، وہ بیچارہ کسی سے نگاہ نہیں ملا رہا، اس لیے کہ ایک انسان جس کی عزت ہوتی ہے نا سماج میں، جس کا ایک وقار ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر کسی کو ذلیل کیا جائے تو وہ انسان بیچارہ افسردہ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ شیخ علی جو ہے کسی سے نگاہ نہیں ملا رہے، انہوں نے بتایا اپنے پیر و مرشد کو کہ یہ ماجرا، میں نے ان سے قرض لیا تھا لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہو پایا، اس لیے میں مجبور انسان ان کو نہیں دے سکا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے اس انسان سے کہا کہ جاؤ کچھ دن کی مہلت دے دو، پھر یہ بیچارہ ادا کر دے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، حضور خواجہ غریب نواز سے بھی بدتمیزی سے اس نے بات کی کہ میں تو آج لے کر ہی جاؤں گا، دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں دیتا ہے۔ پھر اللہ والے، ان کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہوتی، وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے۔ بزرگوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کو خزانہ پیش کیا گیا، انہوں نے نہیں لیا۔ حضور سے کہا گیا کہ آپ کے لیے سونے کے پہاڑ ہیں، آپ لے لیں، انہوں نے نہیں لیا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے
اپنے جو ان کا خانقاہی گمچھا تھا اس کو بچھا دیا اور اس میں سکے ڈالے، چند سکے جو اس وقت چلتے تھے، اتنا زیادہ پیسہ ہو گیا کہ وہ شخص اٹھا رہا ہے، نیت میں اس کی کھوٹ آئی، گڑبڑ ہوئی نیت، اس نے دیکھا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، کچھ زیادہ پیسہ بھی اٹھا لیا وہ، اور اس طرح سے وہ اٹھا کر چلا گیا۔ لیکن وہ جو بزرگ تھے شیخ علی، وہ کسی سے نگاہ نہیں ملا رہے تھے، اس لیے کہ وہاں پہ ان کو ذلیل کیا۔ پیر و مرشد کے سامنے کوئی بے عزت کرے تو کیسا لگے گا؟ اس لیے ایک بات یاد رکھے، یہ میرا قول نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ کسی مجلس میں ذلیل کرتے ہو، ایسی مجلس میں جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی، تو خدا تمہیں بھی ویسی ہی مجلس میں ذلیل کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہے۔ اس لیے کبھی کسی انسان کو ذلیل مت کیجیے گا، کبھی کسی انسان کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کیجیے گا، اس کی عزت کا بھرم رکھیے گا، اس کی مجبوری کو سمجھیے گا۔ تو کچھ دن گزرا تھا، وہ انسان جو بڑا اکڑ کر آیا تھا نا، وہی انسان اب روتے ہوئے کانپتے ہوئے آ رہا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور چادر وغیرہ اوڑھے ہوا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ اس نے کہا حضور معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا غلطی تیری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کے پیسے میں سے کچھ زیادہ پیسہ اٹھا لیا تھا، اس لیے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ کو شل کر دیا، یعنی میرا ہاتھ ہی کام نہیں کر رہا، یہ ہاتھ ختم ہو چکا ہے، یہ خشک ہو چکا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز اس کو اٹھاتے اور کہتے سن، یہ وہ بارگاہ نہیں جہاں سے معافی نہیں ملتی، لیکن تیری یہ بھول ہے کہ تو نے زیادہ پیسہ اٹھایا تھا، اس وجہ سے تیرا ہاتھ خراب ہوا ہے۔ ہم لوگ دیوانے ہیں، ہم لوگ اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے، ہمارے پاس خزانے کی کمی نہیں۔ اور سن، تو تھوڑا سا زیادہ لے کر گیا، میرا درد وہ ہے جہاں سے ہزاروں لوگ فری میں کھا کر جاتے۔ یہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے تیرا ہاتھ شل، تیرا ہاتھ جو خراب ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اسی ہاتھ سے تو نے ایک عزت دار انسان کے گریبان میں ہاتھ کو پہنچایا تھا، ایک صوفی کی گردن تک اپنے ہاتھ کو پہنچایا تھا۔ اللہ تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ لاوارث تھا؟ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اس کی وجہ سے تیرے ہاتھ کو خشک کر دیا گیا ہے، تیرا ہاتھ اسی وجہ سے کام نہیں کر رہا۔ تو اس نے کہا پھر کیا کرنا ہوگا؟ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا کہ جس طرح سے تو نے اس انسان کو ذلیل کیا تھا، اسی طرح اس مجمع میں اس سے معافی مانگ لے، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو تیرا ہاتھ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ گیا، اس نے معافی مانگی۔ حضور شیخ علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو معاف کر دینا۔ انہوں نے معاف کیا، حضور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آیا، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا۔ پھر وہ وہاں سے گیا بھی نہیں، یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو یہاں سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو ذلیل کرتے ہیں، کسی کو رسوا کرتے ہیں، تو ہم بھی ذلیل کر دیے جائیں گے، ہم بھی رسوا کر دیے جائیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے اندر انکساری رکھیں، عاجزی رکھیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، بڑا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، آپ کے مقام کو بڑا کرے گا، لیکن خود سے اپنے آپ کو زیادہ اونچا نہ سمجھے۔